نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، وہ خزانے بتا رہے ہیں. نہ ان کے جیسا کریم دیکھا، نہ ان سے در یتیم دیکھا، نہ ان کے جیسا کریم دیکھا، نہ ان سے در یتیم دیکھا. زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں مسینے لگا رہے. اور ہماری عقیدتوں محبتوں ایمانیات کی جان ہے یہ شعر. معاشرت میدان بڑا بڑا وقت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. محبت والوں کو، غلامی کا فیضان پانے والوں کو وہاں بھی حضور مایوس نہیں فرمائیں گے. کیا ہوگا؟ شاعر نے کتنا پیارا نقشہ پوچھا ہے. کہتے ہیں بروز محشر، یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی میری دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ کرے یہ شخص سب کو حاصل ہو. بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے. بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے. ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بنا رہے. ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بنا رہے ہیں. اور نبی کی توصیف اللہ اللہ، نبی کی توصیف اللہ اللہ کی داد جبریل دے رہے ہیں. ہمارے افسر ثنا خان حضرات کہتے ہیں کہیں سبحان اللہ. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ ہم کہیں یا نہ کہیں، فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. نبی کی توصیف اللہ اللہ کے داد جبریل دے رہے ہیں. تو پھر ضروری ہم خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں. ضروری ہم خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در، بڑے خزانے لٹا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کریم کے ہمیشہ نبی رحمت مفتی معظم دانائے سبل حکمت رسول مولائے کل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ کہیں تو سنا کی بادشاہ ہے بے تسکنہ میں ہمیں آئے محبت و عقیدت سننے کے بعد انتہائی عزت و احتشام کے لائق محترم مقام شیخ الاسلام حضرت العلامہ
علامہ مولانا رکھرانواں قریشی صاحب جنہیں تشکر عزت و احتشام کے لائق استاد حفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ ثانوی صاحب جنہیں تشکر امام مسجد حاضہ انتہائی محب و مشفق جناب محترم حافظ محمد افضل صاحب حافظہ اللہ تعالی، اس پوری محفل اور پوری مجلس اس تقریب کے آرگنائزر، ایک دو شخصیت محب العلماء والدین جناب ماسٹر افسر حسین صاحب بے شک ہو گئے، اور مسجد کے انتظام و انصرام میں ہر اعتبار سے خلوص و باللہیت کا پیکر بن کے اپنے آپ کو پیش کرنے والی شخصیت محترم جناب قریشی صاحب، دیگر احباب وقار، ائمہ کرام، علماء احتشام، اہل اسلام، آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس مبارک تقریب جو ہم یوم تشکر کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس میں خصوصی خطاب حضرت فرمائیں گے۔ میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جب پہلے دن میں یہاں پہ حاضر ہوا تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے کوئی دن ایسا ہے کہ یہ مسجد بن جائے۔ اللہ نے آج میری دعا قبول کی۔ وہ مجھے بار بار آج کا یہ اہتمام دے کے بات یاد آ رہی تھی، تو میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منظر، لوگ ملتے گئے اور کارواں بن گیا۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا جب میں نے یہ مقصد کی سمجھ تلاوت کی اس کی مناسبت سے کہ دین اسلام جو سیدنا آدم اسلام سے شروع ہوا اور جس کی تکمیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی، یہ دین اسلام کی تبلیغ جانتے ہیں کن لوگوں نے کی، کن شخصیات اور ہستیوں نے کی ہے؟ مخلوق اربوں انسانوں میں سے اللہ نے 1,24,000 کو چنا اس کام کے لیے۔ یعنی یہ عام کام نہیں، یہ مت سمجھیے گا۔ یعنی آپ کہیں گے یہ کوئی فلاسفر ہو، کوئی منطقی ہو، کوئی بلاغت والا ہو، یا علم نحو کا ماہر ہو، یا ریاضی دان ہو، نہیں، اللہ نے ان سب کو چھوڑا ہے، اور اللہ نے ایسے نفوسات قدسیہ کو چنا ہے کہ ان کو دین کی تبلیغ کا منشا عطا کیا ہے کہ وہ اس طرح سے لگے ہیں کہ لوگوں نے ان کے سینوں پر آرے بھی چلائے ہیں، وہ دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ اتنا اہم ترین کام ہے، آپ تصور کریں، یہ اتنا اہم ترین کام ہے۔ اس دین کی تبلیغ میں اللہ نے اپنے سب سے پیاری محبوب ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس تبلیغ دین میں، تبلیغ دین کی پاداش میں مکے والوں نے، قریش نے، طائف والوں نے اور مدینے میں یہود و نصارہ نے جتنے دکھ میرے والد گرامی کو دیے ہیں، اگر یہ دکھ دلوں پر آ جاتے تو وہ دل ان دکھوں کا بوجھ برداشت نہ کرتے، وہ راتوں میں بدل جاتے۔ یہ دین اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ نے وہ ساری تکالیف اللہ کی بارگاہ سے اس دین کے اشاعت کے منصب کے لیے ساری برداشت کی ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے مصطفیٰ نے شکوہ نہیں فرمایا۔ اتنا بڑا کام ہے، اس کو مت عام سمجھے۔ ہم جو بیٹھے ہیں اس وقت ہم اللہ کے کام میں بیٹھے ہیں، اس میں بیٹھے ہیں اللہ کے کام میں بیٹھے ہیں۔ یعنی آسمان والے کے وہ جو کائنات والا ہے، جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، اس کے کام میں ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ منشل نبوت جو اللہ نے خاص طور پہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ منصب تبلیغ دین جو رسول اللہ کے توسط سے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو علماء کو عطا فرمایا، آج ہم اس منصب کے لیے ہم بیٹھے۔ تو یہ عام کام نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ وہ جن سینوں کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا۔ اور سیدنا ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مائر ابن عبد الرحمن
آپ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سمعت معاویہ خطیبا قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کی دولت، دنیا کی ثروت، وجاہت، سلطنت، حکومت، فرمایا نہیں یہ نہیں، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے کچھ اور دے یا نہ دے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ہم سارے اس دین کی سمجھ کے لیے بیٹھے، اس خیرات کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ بانٹنے کا اہتمام کر کے بیٹھے ہیں اور کچھ لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کن معلما او متعلما ولا تکن یا لینے والا بن جا یا دینے والا بن جا، تیسرا نہ بننا، یا علم بانٹنے والا بن جا یا علم کی خیرات لینے والا بن جا، تیسرا سودا گھاٹے کا ہے۔ تو ہم جو بیٹھے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں یہاں ایک بات ہدیہ تشکر کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا، جب میٹرک کے بعد میرا والد گرامی نے مجھے گھر سے رخصت فرمایا علم دین کے حصول کے لیے، کہ مجھے میرا ہاتھ کے پکڑ کے ساتھ بٹھا لیا، میں اب سارے والدین کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج بحمد اللہ میری پی ایچ ڈی آخری پروسیس پہ ہے، بالکل آپ دعا کیجیے جلدی مکمل ہو جائے۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کر والد صاحب نے نصیحت فرمائی مجھے، فرمایا بیٹا یہ زندگی بھر بات یاد رکھنا، علم کا بیج بونا بڑا مشکل ہوتا ہے، علم کا بیج بونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ بیج بو لینا پھر اس کا پھل اس کی نسلیں کھاتی رہتی ہے۔ میں یہ کارواں دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں ایک عجیب تشکر کی کیفیت تھی، بارے الہ انہوں نے ہم پر یہ انعام کیا کہ ہمیں اپنے دین کے لیے چنا ہے، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے چنا ہے اور ایک کارواں ہمارا بنا دیا ہے۔ تو یہ کارواں جو ہے اس میں بڑے اہتمام ہیں، دوست احباب کی کاوشیں ہیں، خاص طور پہ ماسٹر صاحب کی، حافظ صاحب کی، قریشی صاحب کی، لیکن آپ جتنے احباب آئے ہیں آپ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ اس کارواں کو بھی ہمیں استقامت عطا کرے، اور یہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ جو آج آئے ہیں، اللہ کے لیے یہ کارواں جو ہے پورا سال اور جب تک اللہ نے زندگی دی ہے یہ کارواں ہمارا اسی طرح دبا رہے۔ میں چند باتیں ایک اور پہلو سے اس کرنا چاہوں، یہ باتیں میں نے اس لیے کتاب کو قبلہ فرمائیں گے، میں نے چند باتیں تمہید اس لیے کی کہ ہم یہاں بیٹھے کیوں ہیں، ہمیں پتہ چلے ہم کیوں بیٹھے ہیں، تو وہ باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ تفصیلاً وہ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ہم نے پچھلے سال یہ درس شروع کیا اور آج وہ شخصیات یہاں پہ موجود نہیں، میں خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ہمارے مرکزی سنی علماء کونسل کے دو اراکین ہیں اور ان میں جناب علامہ مولانا قاری محمد ظفر نقشبندی صاحب دہشت کو، اور جناب مولانا حافظ غلام واس نقشبندی صاحب۔ یہ میں گھر میں بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ٹائم دیں گے؟ میں یہاں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ مجھے شادی نے، میں شادی کے پاؤں دبا رہا تھا جب ہم دارالفتاح میں تھے، مفتی کورس میں تھے، تو اللہ شادی نے مجھے نصیحت فرمائی تھی، فرمایا بیٹا جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے دروازوں پہ دربان ہوتے ہیں، عالم دین کے دروازوں پہ دربان اچھا نہیں ہے۔ ایک بات یہ بات استاد نے فرمائی تھی، مجھے یاد ہے آج بھی، اور میں اس پہ پابند رہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کے پچھلے پہاڑ کو بندہ اگر آپ سے دین کا مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ماتھ میں بند نہیں ڈالنا، ماتھ میں بند نہیں ڈالنا۔ وہ حضور کے دین کی خیرات لینے آیا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خالی چلا جائے اور وہ اسی ہی کمی میں وہ دنیا سے چلا جائے تو تم مجرم ٹھہرو گے۔ ہم اس تربیت سے گزرے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو میں نے ان سے میں حاضر ہوں، مجھے فرمایا کہ کہاں جانا ہے، میرے لیے یس نے یہ جگہ ساری نہیں تھی، لیکن صرف ایک مقصد تھا کہ ہم نے دین کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور آج اس کو سمجھ آتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں مسجد صاحب کی والدین کریمین کے لیے، اللہ تعالیٰ مقرر کر راہ نصیب فرمائے اور ان کی نسلوں میں دین کا یہ فیضان جاری فرمائے جنہوں نے اس پودے کو، اس دین کو ابیائی کی ہے اور یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ہم نے ہم بھی تعالیٰ پورے سال میں طہارت سے پہلے
جن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے بحمدہ تعالیٰ وہ ہم نے سیکھی. یہاں بچے کچھ ہیں، اگر میں آپ سے ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں تو سب تک یاد ہے کہ طہارت کن کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. پانی، پانی کی اقسام کتنی ہیں، مٹی، کس مٹی سے طہارت حاصل ہوتی ہے. یہ دو ذرائع ہیں طہارت کے، تیسرا کوئی ذریعہ نہیں طہارت کا. یہاں سے ہم شروع ہوئے بحمدہ تعالیٰ، پھر ہم نے نجاست کی اقسام پڑھی، ان سے طہارت حاصل کرنے کے اصول پڑھے ہم نے. پھر ہم نے نماز کے جمیع مسائل، اوقات، نماز، اذان، اقامت، ہم نے ہر پر بحمدہ تعالیٰ اللہ کے فضل و احسان سے ہم بیٹھ کے سیکھے. اب نماز کے قریب ہمارے معاملات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے اگلے سال انشاءاللہ العظیم زکوٰۃ، الصوم اور کتاب الحج جو ہے کوشش کریں گے یہ سب کر ہم سیکھیں. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ کل کی بات ہے. ابھی دوست مجھ سے پوچھا ایک حاجی ہے، وہ طائف چلے گئے ہیں سیر کرنے کے لیے، وہ دیکھنے کے لیے زیارات کے لیے چلے گئے ہیں. اب وہ کیا کریں، حاجی ہیں تو کیا کریں، حج تو کر چکے ہیں، تو حج کرنے کے بعد وہ اب وہ جو ہے وہ غیر حرمی ہے، تو غیر حرمی جب میقات سے باہر جائے گا کیا کرے گا، واپس آنا ہے حرم میں کیا کرے گا. یہ ایک مسئلہ میں نے بتایا، مگر اس کے علاوہ اس حج میں تو شاید راتوں کو بھی ہمیں آرام کرنے کو نہیں ملتا رہا کہ لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں. کبھی کہاں پہ ہے، میں نے یہ بڑا ڈیپلی مقصد دیکھا، کبھی یہ ہے کہ ہم لوگ مسائل سیکھ کے نہیں جاتے. یعنی حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، لیکن مسائل سیکھ کے نہیں جاتے. تو میں نے یہ ذہن میں بٹھائی بات کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ سب تک دوستوں کو، احباب کو، اپنے بچوں کو یہ مسائل تیار کروا دیں گے، تاکہ آئندہ زندگی میں جب کبھی کوئی مسائل درپیش ہو تو ان کو یہ الجھنے میں پیش آئیں. اور ایک اور بڑا مسئلہ انشاءاللہ یہ سلسلہ والا ہمارا کام چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. ہمارے یہاں مسئلہ بہت بڑا ہے، طلاق کے مسائل. یہ آئے روز ہمارے سامنے درپیش ہوتے ہیں، آئے روز ہمارے یہاں درپیش ہوتے ہیں. آپ کی کچہریاں ہیں جیلوں کی، یہاں تقریباً کوئی 70 سے 60% میرے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے جو پریکٹس کرتے ہیں، ان سے ڈسکشن رہتی ہے میری. وہ کہہ رہے سن کے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں تقریباً 80% جو ریشو ہے فیملی کورس میں کیسز کی وہ ڈیورس کے ہیں، وہ طلاق کے مسائل. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. کوئی اس بارے میں سوچتے نہیں، تھوڑی سی بات ہوئی نہیں جج سے طلاق، جج سے پھر وہ پک کرتے ہیں میں پھر 3 دے دی چھڑنی ہے. اچھا جب دے دیتے ہیں نا پھر دونوں کی ٹھنڈا ہوتا ہے غصہ، پھر کہتے جی قاری صاحب مہربانی کرو، مدثر بڑا بندہ ہے تو تمہیں کو نہیں پتا مدثر نے بنا نہیں ہے بچہ ان کا، پتا نہیں بچے رہیں گے اس کے بعد. اس وقت پک کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ بھی تربیت نہیں ہوتی. ہمارے بچوں کو جب ظاہر سی بات ہے یہ والدین کی بھی ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں جو ہونی چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ کام نہیں ہوتے تو اس میں کمیاں رہ جاتی ہیں. ہمارے والدین کو چاہیے کہ نکاح سے پہلے اپنے بچوں کو نکاح کے مسائل سکھائیں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اسے پتہ چلے کہ اگر وہ مسئلہ بنے تو میں نے اس میں کیا کرنا ہے. یہ مسائل بہت سارے ہیں. اسی طرح وراثت کا معاملہ ہے، یہ آئے روز ہمارے ساتھ یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. یہاں ہمارے پنجاب کے ایریا میں لوگ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں سے حصہ سے دینا یہ عیب سمجھتے ہیں. یہ ظلم ہے بہت بڑا. کیا ہے؟ ظلم ہے. یہ اللہ کی تقسیم میں دخل اندازی ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ قرآن نے جن 12 افراد کے حصے متعین کیے ہیں ان میں 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں. زیادہ کون سے ہیں جی؟ زیادہ کون سے ہیں؟ عورتیں. لیکن ہم انہیں عورتوں میں ان کا حصہ دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو حصہ وراثت کا جب والد فوت ہو جائے تو ماں کو بھی حصہ دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کو دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو والد صاحب کے انتقال کے بعد بہن کو حصہ دیتے ہوں، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ایموشنل بلیک میل. اچھا تین گڈی لے دیتے ہیں تو اکیلے سدے نہ بلین دے، تو 20 لاکھ کی گاڑی دے کے 2 کروڑ کی زمین کیا لیں گے. یہ ظلم نہیں ہے. آپ کو جہیز دے دیا ہے، مہربانی کر امبرین زمین لین دے، نہیں جانی ہے لین دے، ظلم نہیں ہے. یہ اس طرح کے بہت سے مسائل. اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ ہے اسلام، کیونکہ ہم بھی پریکٹیکل لائف کے اندر موجود ہیں.
یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں. جو بندہ اپنی بہن کا حصہ مارے گا یا اپنے بھائی کا یا کسی کا بھی حصہ مارے گا، وہ بھول جائے تو اس کے گھر میں برکت آئے گی. بھول جائے، لکھ لے بات، دل پہ لکھ لے کہ اس کے گھر میں برکت آئے گی. وہ بھول جائے کہ اس کی نسلوں میں اللہ کی طرف سے وہ انتقام نہیں آئے گا. وہ بھول جائے، وہ بھول جائے اس بات کو. اور جو شخص بغیر کسی جرم کے قصور کے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور اس میں سے اس کی بیٹی ہے، تو وہ یاد رکھے یہ معاملہ اس کی بیٹی سے ہونا ہے. لوگ ڈرتے نہیں اللہ سے. یعنی یہ باتیں سیکھنے والی ہے، سبقن سیکھنے والی ہے. یہ المیے ہیں بہت بڑے. یہ بھی ہم بھی تعالیٰ ہم نے یہ پورے میرے اسکیچ میں ہے کہ ہم نے انشاءاللہ کتاب العبادات سے جب ہم فارغ ہوں گے، جیسے کتاب الصوم ہے، کتاب الزکات ہے، کتاب الحج ہے، یہ مسائل ہم نے سلسلہ وار شروع کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، آپ دیکھیں گے. اب آپ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و توفیق سے ہمیں یہ بات عنایت فرمائے کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے ٹپس پہ یہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. اس میں ہم کو دعویٰ تو نہیں کر رہے، کوئی سیاسی اعلان بھی نہیں کر رہے کہ ہم یہ کر دیں کہ وہ ہم کو پہلی بات کر دیں کہ اللہ اپنا فضل ہمیں عطا فرمائے. لیکن یہ سال پچھلا گزرا ہے، گرمی کی شدت آئی ہے تو سردی کی شدت آئی ہے تو غمی خوشی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہی رہا ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے. تو ہمیں وہ چاہے تو مدد دے دے، یہ اس کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مسجد انتظامیہ، ماسٹر صاحب قبلہ اور قبلہ افسر اشار صاحب وہ پوری طرح ڈیٹرمائن ہے، یعنی ان کا فوکس ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. آپ کو سب سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اپنے بچوں کو اس کام کے لیے ضرور بھیجیے. ہمارا قبلہ حافظ مفتی صاحب نے یہ کام شروع کیا ہے، یہاں پر ماسٹر صاحب نے یہ کام شروع کیا ہے. ہم ایک کارواں کا حصہ بنے، ترویج دین اور تبلیغ دین کا حصہ بنے، اس میں شامل ہو جائیں. میں نے آپ سے عرض کیا یہ کام کس کا بنا؟ دین کی تبلیغ کام کس کا ہے؟ انبیاء کا کام ہے. انبیاء کا منصب ہے اور یہ عطا اللہ کی ہے. اس نے انبیاء کے ذمہ یہ کام لگایا ہے. آپ نے یہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے محبوب رسول، اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے آپ لوگوں میں وہ تقسیم کر دیجیے، پہنچا دیجیے تک. اور حضور نے خطبہ حجت الوداع پر یہ بات فرمائی تھی، بلغوا انی ولو آیا. آج اس مقام پہ کھڑے ہو کے مجھ سے جو ایک آدمی سن رہا ہے وہ اگلے بندے تک وہ بات پہنچا. اسی طرح یہ کارواں بننا اور اس طرح آہستہ 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 ہمارے گھروں میں راحت آ جائے گی، برکت آ جائے گی. دین کے ساتھ وابستہ رہنا کتنا ضروری ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو برکت چاہتے ہیں؟ کوئی ہے نہیں چاہتا، سارے چاہتے ہیں. اگر دین کے ساتھ تم وابستہ رہو گے اللہ تمہارے گھروں کو برکت سے مالا مال فرما دے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رحمت چاہتے ہیں؟ اگر تمہیں رحمت درکار ہے تو دین سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے گھروں پر اپنی رحمت کا سامان برپا دے گا. اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے گھروں میں رزق میں تقدس رہے، تم دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ کا اعلان یہ ہے وہ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا. اگر تم چاہتے ہو تمہیں اللہ کی قربت مل جائے، اس کی قربتوں میں تمہارے ہاتھ اٹھے، تمہارے ہاتھ نیچے نہ آئے، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ کا اعلان یہ ہے تم اس کی بارگاہ میں اس کی دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہاری دعائیں بھی قبول فرمائے گا. یہ تو باتیں میں نے آپ سے کی ہے نا، آپ کہیں گے بڑی جذباتی باتیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. 1998 سے لے کر آج تک سب کتنے سال بنتے ہیں؟ 25 سال. مسلسل 25 سال کا میرا دورانیہ تعلیم کا. یہ اس کے بعد میں بات آپ سے. اور مجھے ساجی قبلہ نے میں پاؤں دباڑا تھا ساجی رہی تو مجھے آج بھی یاد ہے قبلہ مفتی صاحب نے مجھے فرمایا تھا بیٹا یاد رکھنا وہ باتیں جو تنہائی میں ساری فرمائی ہے وہ زندگی کا نچوڑ ہے. وہ ساری بات فرمائی تھی بیٹا یاد رکھنا کہ حق اسلام ہے اور حق اہل سنت و جماعت ہے. حق اسلام ہے اور حق اہل سنت و جماعت ہے. اور یہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس کے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے
اہل سنت و جماعت کے مرکز میں بیٹھ کے ہم اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں۔ اہل اسلام کوشش تو کریں، کوشش کریں، شاید کسی گھر میں ایسا ٹوٹا لگ جائے اور پھر نسلوں میں یہ خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے، کوشش کروں گی؟ میں بالکل لگی دیتی بغیر آپ سے، میرا مقصد بالکل نہیں میں آپ کی دل سازی کروں، لوگ یہاں مجمع جمع ہو جائے، نہیں ایسا نہیں، پھر آپ کے 4 لوگ تھے ایسے ہی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں، یہ خیرات زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے، ہم نے آنا ہی ہوتا ہے، یہ وقت دینا ہی ہوتا ہے۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم نہیں ڈالا، ہم آپ سے صرف آپ کا وقت مانگتے، ہم سے یہ مانگتے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج بھی کہ محمد کرم شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لڑوں کی بنیاد رکھی تھی آپ نے، تو آپ اپنے مریدین کے گھر جا کے اور کچھ نہیں مانگا، آپ نے ایسی جھولی کر کے اپنے مریدین سے ان کے بیٹے مانگے، فرمایا یہ مجھے دے دو، میں نے ان کو رسول اللہ کے دین کا مجاہد بنانا، تو میں بھی آپ سے جھولی کر کے آپ کے بچے مانگا، اس لیے نہیں کہ میری ذاتی منفعت ہے، اس لیے ان کو دین سکھائے گا، یہاں ان کو بھیجیں، آپ ان کو اچھے انداز کے ساتھ بغیر کسی اختراع کو انتشار کے ان کی تربیت ہم کریں، کوشش کریں کہ وہ بھی سجے ہوئے سنورے ہوئے نکھرے ہوئے انسان بن کے سامنے آ جائیں، کوشش کریں گے آپ کو ہم انشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں۔ اس پورے مجلس میں جن جن احباب نے آج کے دن یوم تشکر کے لیے اپنی کاوشیں پیش کی ہیں، اللہ ان کی یہ حاضری قبول کرے۔ جو احباب کسی بھی حوالے سے شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شرکت قبول فرمائے، اور اس کے سب کے اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کوئی لفظ کوئی جملہ آپ کو اچھا لگا تو یہ میرے اساتذہ کی تربیت کی کمال ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔